شرمیلا فاروقی صاحبہ، آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا لاہور میں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا شازیہ مری صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کی. اس میں انہوں نے ایک بات اور جو کی وہ بڑی دلچسپ ہے کہ مسلم لیگ نون الزام تراشی کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پارٹی قیادت طے کرے گی کہ یہ کس سطح پر ہونا چاہیے، یعنی کہ کیا لیمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا، اور ہم سن بھی رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب حصہ برائے جسہ جو تھا 16 مہینے، اس کے مطابق تو ہم برڈن شیئر کریں گے، اور جب ہم کیمپین میں جائیں گے الیکشنز میں تو یقیناً مہنگائی اور جو اس وقت صورتحال ہے تو وہ اس میں ہمارا کوئی اتنا کنٹریبیوشن نہیں تھا. تو آپ اس پر کیا کہیں گی، کیونکہ اس پر دونوں طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے الزام تراشی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، ہم کسی الزام تراشی میں نہیں پڑنا چاہتے، یہ ہمارا فوکس نہیں ہے. اور اگر ان کی جانب سے الزام تراشی کی جا رہی ہے تو حقائق سب کے سامنے ہیں. وی کین بی کلیکٹیولی ریسپانسبل ایز پارٹ آف دا فیڈرل کیبنٹ، جو کہ وزیر اعظم اور کابینہ جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ حکومت چلاتے ہیں. صحیح. لیکن ہم جواب دہ ہیں اپنی 10 وزارتوں کے بارے میں جو ہم نے چلائی ہیں. ہم باقیوں کے بارے میں جواب دہ نہیں ہیں. اگر کسی وزیر کی ناقص کارکردگی رہی ہے تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر نہیں ہے. ہم اس تمام پیٹی ایشوز کے اندر پڑھنا نہیں چاہتے اور یہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے. ہمارا فوکس اس وقت یہ ہے کہ الیکشنز وقت پر ہوں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، تاکہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. صحیح، بالکل صحیح. لیکن تو اب جس طرح بھی جب الیکشننگ شروع ہو جائے گی باقاعدہ، تو عوام کا رد عمل سامنا کرنے کے لیے ویسے تو نگراں حکومت بہت ہیکٹکلی کوششیں کر رہی ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے، اور کسی حد تک بہتر بھی ہو رہی ہیں. جس طرح ابھی کیسر احمد شیخ صاحب نے فرمایا کہ ابھی تک جو دوائی دی جا رہی ہے اس مریض کو وہ بالکل صحیح دی جا رہی ہے. تو لیکن جب بھی کیمپین میں عوام میں آپ جائیں گے تو عوام یہ پوچھیں گے تو صحیح کہ جناب اتنی مہنگائی کا بوجھ آپ نے ڈالا، تو اس وقت بڑا کنوینئنٹلی آپ کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. دیکھیے جی، عوام جانتی ہے کہ یہ 15 ماہ کی جو حکومت تھی یہ ایک سٹرگل تھی اور یہ ایک جدوجہد تھی. اس میں سب سے اہم جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ کس طریقے سے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں. الحمدللہ وہ نہیں ہوا، ورنہ تو نہ جانے کتنی تباہی ہو جاتی. اب باقی جو چیزیں دیکھیے، 15 مہینے میں کسی بھی حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی درستگی کرنا میں سمجھتی ہوں ناممکن ہے، خاص طور پہ جب اتنا بگاڑ ہو چکا ہو. اب ایشو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، عوام جانتی ہے. ہمارے پاس سندھ میں حکومت تھی، حکومت کئی سالوں سے ہے. سندھ میں ہم نے ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے برے وقت میں کھڑے رہے ہیں. بالخصوص اگر آپ حال ہی میں دیکھیں جو سیلاب زدگان کے 21 لاکھ گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں، یہ بیڑا صرف پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا سکتی تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام ہے گھر بنانے کا. تو پیپل نو کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے، کون ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے. تو دیکھیے، پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے، اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ سمجھتے ہیں. صحیح. اور یہ جانتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا ہے. بالکل صحیح. بالکل. شرمیلا فاروقی صاحبہ، کچھ پروجیکٹس ایسے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے ابھی بھی آن گوئنگ پروجیکٹس تھے جس کو شاید نگراں سیٹ اپ نے روکنے کی کوشش کی ہے، اور آپ لوگوں کا ڈیلیگیشن اب ملے گا بھی. تو لیکن پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو کم از کم چاہیے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز سے دستبردار ہو جائیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپس کو معلوم ہے جو عوام کی مشکلات ہیں وہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ٹیگ سے ہی پروجیکٹس چلتے رہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر کہیں سیلاب زدگان کی 4 دیواریں کھڑے ہیں، اس پہ چھت لگنی، اور آپ وہ فنڈز روک دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ جواب دیں. از اٹ فیئر ٹو دوز پیپل جو سڑک پہ بیٹھے تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھا، جن کو پیپلز پارٹی گھر بنا کے دے رہی تھی، ان کے فنڈز روکنے کا کیا مقصد و مطلب ہے؟ اس سے کیا اچیو ہو جائے گا یا کیا اچیو نہیں ہوگا؟ یہی ہوگا نا، یہ بیچارے غریب لوگ ہیں،
جو دربدر ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے جب الیکشنز ہوں, پھر نئی حکومت آئے, نہ جانے اس میں کتنا وقت لگ جائے. وہ ڈو دے ڈو. تو ہم کوئی نئے پروجیکٹ شروع نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آن گوئنگ پروجیکٹس تھے اس میں آپ ان کو بیچ میں اسٹال نہ ہونے دیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرائس ایسکیلیشن بھی ہو جاتی ہے, چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اگر ایک پروجیکٹ 5 کروڑ کا ہے تو وہ 7 کروڑ کا ہو جائے گا, وہ بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح. شرمیلا, ایک تو چیز ہے سامنے کہ پنجاب میں دوبارہ ہم سے 3-4 مہینے پہلے ہم دیکھ رہے تھے صورتحال کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی دوبارہ اپنے کچھ پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو رہی تھی, لیکن اب پھر ایک ہوا تھوڑی سی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی بھی ایکٹیو ہو گئی, کچھ اس کی بھی تھریٹس ہیں. پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ ابھی بھی اس چیز پر ہے کہ جی ہم بہتر پوزیشن میں ہیں, اور کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی شاید ریکویسٹ کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی اتنی سیٹوں پہ کچھ ہو جائے, لیکن پھر اس پہ نہیں مانے پی ایم ایل این والے, پھر اس سے کم پہ بھی. لیکن ابھی صورتحال کیا ہے کچھ اس میں جو پنجاب کی جو صورتحال ہے, کیونکہ 3-4 مہینے پہلے تک تو بہت, جب زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے پہلے لاہور میں ڈیرے ڈالے تھے اور پنجاب کے بہت لوگوں سے مل بھی رہے تھے, تو اب اس میں کیا ہے, ابھی کچھ ہے کوئی خوف ڈر یا مزید اس میں ایکٹیویٹی کریں گے پنجاب میں آپ لوگ؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر کبھی بھی صرف ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی ہے. یہ تمام قیاس آرائیاں تھیں جو کچھ عرصہ پہلے چل رہی ہیں. اور جہاں تک استحکام پاکستان پارٹی کا تعلق ہے تو دیکھیے الیکشن سے پہلے پارٹیاں بنتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, چلتی ہیں, الائنسز بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. دس از اے نارمل پروسیس. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی ہماری سی سی کی میٹنگ آج بھی پنجاب کے اندر ہی ہو رہی ہے, اور پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہے وہ بتدریج بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہتر ہوگی. تو ہمیں کسی قسم کا کسی سے کوئی خوف ڈر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں الیکشنز کروائیں, ہم تو آج الیکشن لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نہیں بالکل صحیح, لیکن 2013 کے بعد جو ہے 2013 کے انتخابات میں پاپولیرٹی پنجاب میں کم ہوئی, اور اس میں بہت سارے جو آپ کے جو پنجاب کے لیڈرشپ تھی وہ کہتے تھے کہ جی اس پورے ٹائم میں جو مفاہمت کی سیاست کی زرداری صاحب نے شریف خاندان کے ساتھ, اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر رہے تو انہوں نے پی ایم ایل این کا شاید پنجاب کے لوگوں کا زیادہ خیال رکھا نسبتاً جو آپ کے اپنے پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ لوگ تھے. تو اس کی وجہ سے پھر 2013 میں نقصان ہوا, پھر 2018 میں تو بالکل ہی ایسے لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی بالکل ہی ختم ہو گئی. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تو اب جو ہے یہ کم بیک آپ کو کس طرح, مطلب کیوں پاسبل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں میں یہ معاملات اور حالات ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, وہ 17 ممبران کے ساتھ اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں بیٹھی, اینڈ دا نیکسٹ الیکشن شی واز دا پرائم منسٹر. تو جماعتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جی, کچھ ورکنگ کرنی پڑتی ہے, کچھ ایفرٹس کرنا پڑتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس الیکشن میں جو آئندہ ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی ول فیئر مچ بیٹر دین بیفور. شرمیلا, دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے, ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی انڈر کلاؤڈز ہے اس وقت, کہ جی کوئی پکڑ دھکڑ کوئی اس قسم کا ایک تاثر. ایک تو اس حوالے سے بتا دیں, اور دوسرا یہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف کا, آئی ڈونٹ نو کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسٹرینج بیڈ فیلوز الائنس, یا آپ کو اس سے کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ایک پارٹی جو ہے جے یو آئی ایف وہ اس کا تھوڑا سا رورل سندھ میں بھی تھوڑی سی ووٹ بینک ہے, اور ایم کیو ایم کا تو اربن سینٹرز میں ہے ہی. تو ڈو یو فیل اینی تھریٹ کہ یہ دونوں مل کر اگر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہمیں کسی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف بڑی جماعتیں بنی, جی ڈی اے بنی, 11 ممبران الائنسز بنے, کچھ نہیں ہوا, پہلے سے زیادہ ووٹس لیے پیپلز پارٹی نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو الزام تراشی کی باتیں ہیں یہ ہمارا فوکس نہیں ہے الحمدللہ. اچھا چلیں, بالکل. شرمیلا تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ, شرمیلا اس پر بھی بتائیے گا, لیکن مجھے تھوڑا سا ذرا ایلیبریٹ کر دیں کہ یہ وائی ایم کیو ایم اینڈ جے یو آئی ایف, لائک کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے ایم کیو ایم والے, اور پھر فیڈرل میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے,
تو یہ کیا ہے؟ اٹس اے گرینڈ کائنڈ آف پلان اگینسٹ پیپلز پارٹی. اس میں مطلب آپ کو لگتا کیا ہے؟ چلیں آپ کو تھریٹ کوئی نہیں ہے, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن وائی, ہاؤ اینڈ وین, یہ تو میرا خیال ہے آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں, جے یو آئی ایف سے پوچھیں. ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو آنسر دیٹ کوسچن؟ الائنس ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف نے بنایا ہے, یہ سوال آپ کا شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز دیم. نہیں, آپ کا پولیٹیکل وزڈم کیا کہتا ہے کہ یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے؟ الیکشنز ہیں اور الیکشنز میں الائنسز بنتے ہیں, الائنسز ٹوٹتے ہیں. اچھا صحیح, چلیں ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پارٹی, یور پارٹی انڈر کلاؤڈز. جی ایک پارٹی انڈر کلاؤڈ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ابھی آپ نے الفاظ استعمال کیے پکڑ دگڑ, کیا پچھلے دور کے اندر پیپلز پارٹی کے سارے لیڈران ممبران جیل میں نہیں تھے؟ وہ بدترین وقت ہم نے نہیں دیکھا, تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا ماضی میں ہم نے ایسے حالات نہیں دیکھے؟ صدر زرداری صاحب جیل میں, فریال تالپور جیل کے اندر, سارے لوگ جیل میں, والے اتنے برے حالات تھے کہ 4 سال اسپیکرز ان اسمبلی نے جو ہاؤس چلایا ہے, he was not even given bail. پیرول پہ وہ اسمبلی کا سیشن چلاتے تھے, 4 سال بعد پچھلے دنوں جا کے ان کو بیل ملی ہے. تو یہ بھی حالات ہیں, تو اس سے بدتر حالات کیا ہوں گے؟ صحیح. تو آپ مطلب آر یو فار اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی؟ مطلب اگر وچ ہنٹنگ نہ ہو اور پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو, لیکن اکراس دا بورڈ ہو اور نہ ہو اور وچ ہنٹنگ نہ ہو, قانون کے مطابق ڈیو پروسیس آف لا بالکل پورا ہونا چاہیے. صحیح, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.